إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ جی انفاق کے بعد اب بات چلی ہے یہ پچھلے دو رکوع انفاق پڑھ رہے ہیں، ان میں یہ بتایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بیج بویا جائے اور اس میں سے 100 بالیں نکلیں اور ہر بال میں جو ہے وہ 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو تو 700% اس کا اجر۔ وہاں سے بات شروع کی گئی، پھر کہا کہ ریاکاری کے لیے مت دو، اس لیے کہ ریاکاری کے لیے دینا خرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے چٹیل پتھر جو ہوتا ہے، جو دریا میں پتھر ہوتا ہے جو پانی چوستا نہیں ہے، بالکل گیٹ اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں، تو وہ والا پتھر اس کو صفوان کہتے ہیں عربی میں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، ایسے پتھر پہ مٹی پڑی ہوئی ہو تو بارش جب ہو، حالانکہ وہ رحمت کی ہوتی ہے اور مٹی والی جگہ پہ فصل اگاتی ہے، تو فرمایا وہ اس پتھر کو چٹیل کر دیتی، جو مٹی ہوتی ہے وہ صاف کر دیتی ہے اور اس پہ پھر کچھ نہیں اگتا۔ اسی طرح ریاکاری کے لیے دیا گیا بھی صدقہ اسی طرح کا ہے، جب اللہ کی رحمت بھی برسی اور وہ پھر آگے ریاکاری ہو تو اس میں کوئی نفع نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد سود کا مسئلہ شروع ہوا۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ربا یربو، رب، مربی، ہمارے یہاں مربع کہتے ہیں اسے، مربی پالنے والا، یہ سارے اصل میں اس میں بڑھوتری اور نشو و نما کا عنصر پایا جاتا ہے۔ رب ہے، پالنے والا ہے۔ ما آتیتم من ربا، تم جو بڑھوتری کے لیے مال زیادہ کرنے کے لیے دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں جا کر پلے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ فلا یربو عند اللہ، آپ کا جو مقدر ہے وہ وہی ہے، یا تو اس کی کیپیسٹی، جیسے آپ ایکسٹرا پیسے ڈال کے تو زیادہ ڈیٹا لیتے ہیں نا، بالکل اسی طرح ہے۔
اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو وہ کیپیسٹی تمہارے رزق کی بڑھا دے گا، اس کی مار دور تک کر دے گا، جس کو کہتے ہیں برکت عطا فرمانا، بڑی بڑی مصیبتیں تم سے ہٹا دے گا۔ لیکن تم لوگوں کو دو بڑھنے کے لیے وہاں سے تمہارے ملینز بھی بڑھ جائیں تو بڑے بڑے امیر دیکھیں ایک آدھ بیماری گھسی ہے گھر میں اور وہ سارا کچھ کھا گئے۔ یہاں سے لوگ گئے، ایئرپورٹ سے لاٹری نکلی ہے جی اور بڑے خوش اور پھر ہوا یہ کہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو گیا، بیٹے کو کینسر ہو گیا، پیسہ بھی سارا لگ گیا، بیٹا بھی مر گیا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے جب تک اللہ کے یہاں فلا یربو عند اللہ کے یہاں وہ نہیں بڑھتا، جب نہیں بڑھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اب تمہارے گھر میں وہ ٹھہر نہیں سکتا، نہیں ٹھہر سکتا، نکلے گا تو ایسے تو نہیں نکلے گا نا کہ صبح آپ اٹھیں تو آپ کے پیسے سارے اکاؤنٹ سے غائب ہوئے ہیں، ایسا نہیں۔ پھر آپ کے ہاتھوں سے جس طرح آیا نا، اللہ پاک آپ کے ہاتھوں سے اس کو نکالتا، کوئی ایسی مصیبت بھیجتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مٹھیاں بھر کر وہ پھینکتے ہیں۔ فلا یربو عند اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹرکس مت کھیلو کہ جی اللہ نے تو تھوڑا لکھا تھا ہم نے یہ اوپر سے ایکسٹرا بنا لیا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، البتہ تم جو زکوٰۃ دیتے ہو، مال کو پاک کرنے کے لیے دیتے ہو اور اس سے مراد تمہاری صرف رب کی رضا ہوتی ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک بڑھا چڑھا کر دیتے، پھر ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کا کوئی کفیل بن جاتا ہے تو پھر کوئی بھی اگر کیس بنتا ہے، کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو آپ فوراً کفیل کو فون کرتے ہیں کہ یار فوراً پہنچو اور وہ میرا مسئلہ حل کرو، بندہ پکڑا گیا اس کو چھڑوانا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر مال دیتے ہیں، اللہ پاک ان کے مال کا کفیل ہو جاتا ہے، پارٹنر ہو جاتا ہے، وہ نگہداشت کرنے والا ہو جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ وہ فوراً حل کر دیتا ہے، اس کا کن ہی سب کچھ۔ تو فرمایا الذین یاکلون الربا، جو ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر ایسے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا۔ آپ نے زومبیز دیکھے ہیں فلموں میں، ہارر جو بھی موویز، اس میں زومبیز دیکھے ہیں، وہ ٹھیک طرح سے نہیں چل سکتے، وہ ڈگمگاتے ہوئے چلتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے اصل میں، وہ زومبیز کی طرح اٹھیں گے قیامت کے دن، استقامت کے پاؤں نہیں ہوں گے ان کی۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے سود گلٹی کانشیس کے ساتھ نہیں کھایا کہ یار ہم گناہ گار ہیں، یہ کھا رہے ہیں۔ جس کے اندر بھی احساس جرم ہوتا ہے اسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے فوراً اس کا دھیان جاتا ہے کہ یار میں یہ کرتا ہوں اس لیے ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے، یہ وہ تھے جو ریزن دیتے تھے اپنے عمل کو، اس کی علت بیان کرتے تھے، حکمت بیان کرتے تھے، اللہ کے مقابلے میں دلیل رکھتے تھے کہ یہ کیسے گناہ ہو گیا بھائی۔ انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہی ہے نا، آپ 100 کا سودا لاتے ہیں، آپ اس کو 120 130 150 کا کر کے بیچتے ہیں، تو یہ بھی تو بڑا ہے نا آپ کا مال۔ ہم نے بھی وہی 100 کسی کو دیا، اس کے ساتھ اگر 120 130 ہو گئے ہیں تو وہ کیسے حرام ہو گئے؟ آپ کے 100 کا 120 30 ہو جائے تو وہ حلال ہے، اور ہمارے 100 کا 120 30 بن جائے تو وہ حرام۔ انما البیع مثل الربا، اللہ پاک نے زیادہ دلیل نہیں دی، فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت جو ہے اس کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، بس اتنی ساری بات ہے۔ تم بھی وہ کر لو، تم بھی وہ تجارت والا کر لو، اگر دونوں برابر ہیں تو تم سود کو پریفر کیوں کرتے ہو؟ تم بھی وہی کر لو، خرید و فروخت والا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے، واعظ جو ہم کرتے ہیں، موعظہ نصیحت واعظ، فانتہا، تو وہ باز آ جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ جس کو گلٹی کانشیس ہوتا ہے کبھی نہ کبھی توبہ نصیب ہو جاتی ہے اس کی، اور پھر وہ جو اس سے حاصل شدہ ہوتا ہے اس کو خیر میں کھپا دیتا ہے۔ دیکھیں 2 سیکشن ہیں ہمارے،
ایک ہے کمائی اور ایک ہے خرچ. ان دونوں کا الگ اکاؤنٹ ہے, الگ الگ تولی جائیں گی. ایک بندہ حلال سے کماتا ہے, جا کے شراب پی آتا ہے, اس کا وہ شراب پینا, جوا کھیلنا اس وجہ سے جائز نہیں ہو گیا کہ اس کی کمائی حلال تھی. اور ایک بندے نے سود لیا ہے, بینک میں جمع کرایا, سود آ گیا اس کے ساتھ, تو اب وہ اس کو کسی بیوہ کو دے دیتا ہے, اس کو گھر بنا دیتا ہے, اس کی بچی کی شادی کر دیتا ہے, کسی کے علاج کے لیے دے دیتا ہے. اس کے لیے وہ حرام تھا, ان کے لیے تو حلال ہے نا, وہ تو حالت اضطرار میں ہیں, انہیں تو خنزیر بھی حلال ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. تو مضطر کے لیے تو وہ جائز ہے, تو وہ ادھر دیتا ہے, یعنی اس کی کمائی میں حرام شامل ہو گیا. اس نے اسے شراب نہیں پی, جوا نہیں کھیلا, اس نے اس کو خرچ خیر میں کیا ہے, تو اس کی نیک نیتی ثابت ہو گئی نا. ہمارے یہاں کی یہ بھی مصیبت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں اگر کام کیا جائے تو اتنے دن نماز قبول نہیں ہوتی, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. او بھائی صاحب, میں ساری زندگی نیکیاں کرتا ہوں, ہر سال حج کروں, ایک سال میں 10 عمرے کروں, ساری رات کھڑے ہو کر قرآن, رائی کے دانے کے برابر میں گناہ کروں تو وہ تو نوٹ ہو جائے, وہ نوٹ ہو جائے, اور میرے گناہوں کی وجہ سے میری نیکی نوٹ نہ ہو. تولا کیا جائے گا قیامت کے دن اگر فیصلے یہیں ہو رہے ہیں تو؟ رد و قبول یہاں نہیں, جو بھی آپ, جب اللہ گارنٹی دے رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, پلڑے کے پاس کھڑا کر کے تولا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. اے بیٹے, رائی کے دانے کے برابر نیکی یا بدی ہو, پھر وہ آسمانوں میں ہو یا کہیں پہاڑ کے نیچے دبی ہوئی ہو یا زمین میں کہیں بھی دور دراز پڑی ہوئی ہو, اللہ اس کو لے کر آئے گا. اس کے بعد تم روایتوں کے زور پر کہتے ہو کہ فلاں نیکی قبول نہیں ہوگی, فلاں نہیں قبول ہوگی. نیکی ہے یا بدی لازم آئے گی اور تولی جائے گی. کمایا کہاں سے ہے, خرچ کہاں کیا, یہ 2 سوال ہیں قیامت کے. علم کتنا حاصل کیا ہے, عمل کتنا کیا ہے, 2 سوال ہیں. وہ ڈگریاں دکھا دے, میں بہت بڑا مفتی ہوں, دیکھا جائے گا کہ ادھر کیا ہے. وہ ٹینکی بھری ہوئی ہو آپ کی, ڈیزل کی, پیٹرول کی, اور اس کا پمپ خراب ہے, وہ کاربوریٹر میں نہیں بھیج رہا, انجیکٹر میں نہیں بھیج رہا, تو کیا فائدہ؟ کمایا کتنا ہے, خرچ کتنا کیا ہے, علم کتنا ہے, اس علم پر عمل کتنا کیا ہے. جتنا عمل کیا تم بس اتنا ہی, بلکہ سزا بڑھ جاتی ہے عالم کی, جانتے بوجھتے تھے. پولیس والا اگر جرم کرے, وہ ڈاکہ ڈالے, اس کا جرم بڑھ جاتا ہے کہ تم تو روکنے کے لیے تھے. تو اس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس سود کے پیسے آ گئے ہیں تو اس کو مضطر کو دے دو, جو حالت اضطرار میں ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جس کو دوائی کی ضرورت ہے, بچوں کی فیس کی ضرورت ہے, وہ آپ کے دائیں پلڑے میں چلا جائے گا. پوچھا جائے گا نا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم حقوق زوجیہ جب ادا کرتے ہو تو تم اس کا اجر ملتا ہے, صحابہ بڑے پریشان ہو, کہ اللہ کے رسول کا تعجب ہوا, وہ تو ہم اپنے نفس کی حاجت پورے کرتے ہیں, اس میں اجر کیسا؟ آپ نے فرمایا تم اسی حاجت کو حرام میں پورا نہیں کر سکتے تھے, یہ تمہارا امتحان تھا. تم نے جب حلال میں استعمال کیا تو اللہ نے تمہارے ذمہ اجر لکھا ہے اس کا, بس یہی بات.
اس نے کمایا تھا، اس کو حرام میں بھی خرچ کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا؟ کسی کا تو ڈر تھا نا۔ بس ایمان ثابت کرنا ہے قیامت کے دن کہ یہ بندہ، جب یہاں کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے فکر ہوتی ہے یہ کس نیشنلٹی کا ہے۔ اس کا پاسپورٹ اگر نہ ملے، جل جائے، کہیں پھینک دیا اس نے، کچھ کر دیا، تو پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں فلاں ملک کا ہوں۔ اس ملک کی ایمبیسی سے کہا جاتا ہے کہ جی اس کو لیٹر ایشو کریں۔ آؤٹ پاس جو ہماری ایمبیسی دیتی ہے وہ اصل میں آپ کو ریکگنائز کرتی ہے کہ ہاں یہ ہمارا بندہ، اون کرتی ہے کہ یہ ہے پاکستانی ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ کو پاکستان بھیجا جاتا ہے۔ اس جو آؤٹ پاس ہے اس پہ ویزے کوئی نہیں لگے ہوئے ہوتے۔ کسی عمل سے بھی خوف خدا آپ میں ثابت ہو گیا قیامت کے دن، آپ جنتی۔ سزا بھی ہو گئی تو ڈیپورٹ آپ نے اپنے نیٹو کنٹری میں ہونا ہے، جس کے آپ سٹیزن ایمان کی نسبت سے آپ نے جنت میں ہی جانا ہے۔ جس کا ایمان ہی ثابت نہ ہوا تو اس کا تو پھر دو ہی وہاں شہر ہوں گے، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، ادھر نہیں تو پھر ادھر۔ تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، اور اس نے انتہا کر دی، باز آ گیا، رک گیا اپنے کام سے، فلاح، تو اس کے لیے وہ ما سلف، جو گزر گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ آئندہ سے باز آ جائے، پچھلا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ کے سپرد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ کسی مولوی صاحب کے پاس اس کا کیس نہیں ہے، کسی اسلامی نظریاتی کونسل میں نہیں ہے، وہ رب الرحیم کے پاس ہے۔ وَمَنْ عَادَ، جس نے پلٹ کر پھر کیا، عاد یعود عیدن، عید کو اسی لیے عید کہتے ہیں کہ وہ پلٹ پلٹ کے آتی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ پھر آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کا بھٹا بٹھا دیتا ہے، اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، اللہ سود کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اس کے سارے مطلب یہ ہیں، یمحق اللہ الربا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور پالتا ہے رب اور صدقات کو پالتا ہے۔ جس مال کو تم پالتے ہو یہ سمجھ کر کے زیادہ ہو گیا، اللہ پاک اس کو ڈبو دیتا ہے۔ بڑے بڑے یہاں پہ ملک ڈوب گئے ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ پاک نہیں پسند کرتا کسی ناشکر گناہگار کو۔ دیکھیں اس کے پاس پیسہ تھا، اس کا شکر یہ تھا کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتا، اس نے اس کو سود پر دینا شروع کر دیا تو ناشکری ہو گئی نا، دینے والے کے خلاف ہی استعمال کر دیا اس نے۔ یہ ایسے جیسے کوئی بندہ آپ سے پیسے لے ادھار اور آپ نیکی سمجھ کے اسے دیں اور وہ جا کر آپ پر مقدمہ کر دے، آپ کے پیسے سے ہی وکیل کر کے آپ پر مقدمہ کر دے، پھر آپ کو کتنا افسوس ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بات کو پھر وہ لوگ جو ایمان لائیں، اعمال صالحہ کریں۔ اعمال صالحہ سے ہم نے مراد صرف نماز روزہ لیا ہو کہ نفل زیادہ پڑھتا ہو، اوابین بھی پڑھتا ہو، اشراق بھی پڑھتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، تو وہ نیک۔ اعمال صالحہ سے مراد یہ عبادت لی جاتی۔ بھائی صاحب، آپ سے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت مطلوب ہے۔ آپ تجارت کرتے ہیں تو اللہ کے قوانین کے مطابق کریں، سچ بولیں، پورا تولیں، ٹھیک قیمت بتائیں، تو اللہ پاک اس میں برکت دے دے گا۔
آپ کام کرتے ہیں جہاں، روزی کو حلال کر کے کھائیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے۔ ایک فورمین ہے بہت سخت ہے، ایک فورمین ہے وہ آپ کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے، کھڑے ہیں کلی اور کہتے ہیں یار فورمین آ رہا، وہ دیکھتے ہیں کون، کہتے ہیں یار خیر ہے، مطلب یعنی یہ بڑا نرم، کچھ نہیں کہے گا۔ اور بھائی اگر وہ نرم ہے تو تم شرم کر جاؤ، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم بے غیرت بن کے اس کی اس نرمی کو ادارے کے خلاف استعمال کرو اور اس کو مجرم بنا دو تم ادارے کا۔ لازم گالیاں دینے والا، بات بات پہ وارننگ دینے والا ہوگا تب بھی تم سیدھے رہو گے۔ اپنے رزق کی، حلال کی فکر خود آپ نے کرنی۔ ادارے نے اگر آپ کو دے بھی دیا، آپ نے کام کیا ہے 50 روپے کا، دیہاڑی آپ کی دی جا رہی ہے 100 روپیہ، اس میں اتنی ہی برکت اللہ پاک عطا فرمائے گا جتنا آپ نے حلال کام کیا ہے۔ وہ 100 نہیں، وہ 50 ہیں، باقی کے 50 کسی پھڈے میں نکلیں گے۔ حلال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہم کام کرتے ہیں جو بھی تنخواہ ملتی ہے حلال ہے۔ ایون کہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اتنا ٹائم یا پہلے پہنچ جائیں یا بعد میں دے کر آئیں ادارے کو، پورا کر کے۔ 8 گھنٹے کا آپ کا ہے، 8 گھنٹے کر کے آئیں۔ اپنی نماز کا آدھا گھنٹہ آپ اس میں سے نکالیں، آپ ان کے ٹائم کو خدا کو کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بھی چوری ہے۔ اپنا ٹائم دیں اللہ کو، اس نے آپ سے آپ کا اپنا ٹائم مانگا ہے۔ عامل صالح، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، ناپ تول کو پورا کرنا۔ آپ زمیندار ہیں تو خیال رکھیں کہ کہیں آپ کی حل ٹیڑھی نہ ہو جائے اور دوسرے کی زمین کی کوئی بلشت آپ کی زمین میں شامل نہ ہو جائے، یہ عمل صالح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بلشت زمین کسی کی ماری، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے۔ عمل صالح ہے کہ وہاں بھی خیال رکھو۔ وہ جو ایک سیاڑ تم ایکسٹرا مار دیتے ہو، اس کی جو گندم آئے گی کتنی آ جائے گی یار، کتنی آ جائے گی؟ ایک سیاڑ میں کتنی آئے گی؟ ایک بوری نکل آئے گی اس میں سے۔ اس بوری نے آپ کی باقی 20-30 بوریاں بھی آرام کر دی۔ حضور نے فرمایا بننے کے نشان مٹانے والا اور اپنا نسب کسی اور نسب سے جوڑنے والا ایک برابر ہیں تم۔ نسب کا نشان مٹانا اور وہ جو بنے ہوئے ہیں وہ مٹا دینا تاکہ دوسرے کی زمین پر زیادہ آپ آگے بڑھ جائیں۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی آدمی اپنا باپ کسی دوسرے کو بتائے، وہ اس حال میں قیامت کے دن آئے گا کہ اللہ کا غضب اس پر بھڑک رہا ہوگا۔ تو یہ عمل صالح وہاں بھی ہے۔ وہ حدیث تو ہم تقریباً ہر دوسرے جمعے میں سنتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے امن میں نہیں۔ وہ شخص کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور اس نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بقول تمہارے گھر میں اگر بچ گیا تو تمہارے پڑوس میں لازم کوئی بھوکا سو گیا ہے۔ خیال رکھو ارد گرد۔ اچھی چیز پکاتے ہو تو رکابی بھیج دو، وہ تمہاری کہتے ہیں لائف انشورنس، ہیلتھ انشورنس۔ اور بھائی صاحب وہ تھی، وہ ہانڈی میں سے جو رکابی دوسروں کے گھر کے لیے نکلتی تھی وہ ہیلتھ انشورنس تھی تمہاری۔ وہ کھانا برکت بھی دیتا تھا، بیماریاں بھی نہیں لاتا تھا۔ سب کو فکر ہے کہ بیماریاں سارے پھیل گئی ہیں، پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں اگرچہ دال پکے لیکن عصر کے بعد ہانڈی وہ رکابی کا سفر شروع ہو جاتا تھا۔ اس گھر والی اس گھر میں جاتی تھی، اس گھر والی اس گھر میں آتی تھی۔ اب تو قربانی دے کے بھی لوگ جو ہے وہ اپنے فریزر میں رکھ لیتے ہیں، فریزروں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں قربانی کے دنوں میں۔ لوگ پہلے سے خریدنا شروع کر دیں، قربانی دینی ہے 2 بکرے اور ان کو ڈمپ کرنا ہے تو چاہیے۔ تو کہاں سے صحت کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی؟ وقت تو نکلا نہیں۔
تو عمل صالح کو بہت محدود کر دیا ہم نے، اس لیے 5 وقتہ نمازی 7 وقتہ رشوت خور ہوتا ہے۔ وہ بندہ بھی میں آپ کو بتاؤں قصور کا تھا، اس کے پاس پیپر کسی کے گئے، اس نے اس اسٹوڈنٹ کو فون کیا کہ بھئی تمہارا پیپر میرے پاس آیا ہے اور نمبر تمہارے ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ٹھیک کروانے ہیں تو آ جاؤ۔ وہ بیچارہ وہاں گجر خان سے گیا، آگے وہ اپنی مسجد میں بیان کر رہا تھا، دیکھیں یہ بھی جا کے بیٹھ گئے، کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی فلاں جگہ، اس کے گھر گئے، گھر سے پتہ چلا مسجد میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ بیان کر رہے ہیں، بیٹھ گئے۔ اب آپ دیکھیں 2 رخ آمنے سامنے آ گئے، بڑے شرمندہ ہو گئے، کارڈ بیہائنڈ دا وکٹ ہو گیا، شرمندہ ہوئے، پھر وہ کہنے لگے نہیں یار وہ غلط چیز سے میں نے کر دیا تھا تمہارا، وہ نہیں میں ایسا نہیں کرتا، اور انہوں نے پھر اس کو وہاں سے واپس کر دیا کہ اب یہ بات آگے چل پڑے گی، فیل کر دیا اس کو، BA کا پیپر تھا، اس نے پھر وہ پیپر کلیئر ہی نہیں کی۔ ایک صاحب رشوت لے اور بار بار گھڑی دے کے کہتے ہیں جلدی کڈو جماعت نکل جانی ہے میری۔ یہ عمل صالح ہے، نماز عمل صالح ہے، وہ جو کر رہا ہے اس کے نزدیک وہ اس کی اپنی تجارت ہے، ذرا بھی احساس جرم نہیں، وضو نہیں ٹوٹا اس کا، کہا جلدی کڈو جی جماعت نکل جانی ہے میری، اور لے کے اس نے گنے بھی نہیں اور جیب میں ڈالے اور دوڑا تکبیر اولیٰ میں پہنچنے کے لیے۔ یہ 2 رخ ہیں ہمارے معاشرے کے۔ علم جتنا زیادہ ہو رہا ہے اتنی ہمارے ہاں کردار میں گراوٹ آ رہی ہے، ہمیں یہ بڑی فکر ہوتی ہے ڈالر اوپر چلا گیا، ڈالر نیچے آ گیا۔ اپنے معاشرے کی کیفیت آپ نے دیکھی ہے، ہمارے بزرگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا تھا، لیکن خدا کا خوف ہوتا تھا کہ بات جب قرآن پہ آ جاتی تھی تو بڑا نقصان برداشت کر لیتے تھے، لیکن ہمت نہیں کرتے تھے کہ جھوٹا قرآن اٹھائیں۔ ڈنڈے سوٹے کی لڑائی ہوتی تھی یار، 20 سال کسی گاؤں میں قتل نہیں ہوتا تھا، خودکشی سنی نہیں تھی۔ جس دن سرخ آندھی آئے اس دن لوگ کہا کرتے تھے لگتا ہے کہیں قتل ہوا ہے، یعنی اللہ کا غضب بھڑکا ہے اور خون ہے مٹی کے اندر بھی سرخی۔ اب آپ دیکھ لیں بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، ہر دوسرے گھر میں خودکشی کا کیس ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے عمل صالح کو اپنی سوشل لائف سے نکال کے مسجد تک محدود کر دیا کہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے وہ عمل صالح وہ میں کرتا ہوں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان صرف لانا نہیں، ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس لیے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن سے ایمان ضبط ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کو لائسنس ملتا ہے ڈرائیونگ کا تو اس میں بہت سارے ایسے آفینس ہیں کہ جس میں وہ واپس لے لیا جاتا ہے، کوئی سال کے لیے، کوئی مہینے کے لیے، کوئی 3 مہینے کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے، کوئی پرماننٹ لے لیا جاتا ہے۔ ایمان کا بھی حال یہی ہے۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، آپ دیکھیں اقامت نماز اور زکوٰۃ کو عمل صالح سے الگ رکھا ہے اللہ پاک، یعنی اللہ پاک نے كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ، میں گھما پھرا کے ان کو آیات بیان کرتا ہوں تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ عمل صالح کو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، اس کا مطلب ہے عمل صالح سے نماز باہر ہے، نماز عمل صالح نہیں ہے۔ یہی اصل میں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا گھر والوں کے ساتھ رویہ، تمہارا دوستوں کے ساتھ رویہ، تمہارا جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ رویہ، لین دین کا معاملہ، کھیت میں جو تمہارا معاملہ ہے وہ، یہ سارے اعمال صالحہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، وہ اعمال صالح۔ جو عبادات ہیں آپ کا اور رب کا معاملہ ہے وہ الگ معاملہ ہے، اس میں اگر آپ کو 100 نمبر بھی مل گئے اور آپ کا پڑوسی کے ساتھ معاملہ خراب نکلا تو آپ فیل۔ ہوتا ہے نا اسکول میں کہ جی آپ انگلش لازمی ہے، لازمی جو مضمون ہوتے ہیں، سائنس لازمی ہے جی، آپ کیمسٹری میں فیل ہو گئے تو فیل ہو گئے، آپ نے اردو یا اسلامیات میں 100 بھی لے لیے تو اس کی بنیاد پر پاس نہیں ہوں گے۔ یہی معاملہ انسانی زندگی کا، آپ نے اسلامی عبادات میں 100 نہیں 110 نمبر صفائی کے بھی لے لیے، قیامت کے دن
اور آپ نے لازمی مضمون پاس نہیں کیے، وادخلی فی عبادی، جا میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں جا۔ ہمیں دنیا میں بھیجا ہی بندوں میں سے ہو کر جنت میں جانے کے لیے، ورنہ وہیں سے بھیج دیتا عالم ارواح سے، یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اعمال صالحہ میں اس لیے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، ویلفیئر کے کام کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، کیا رکوع اور سجدہ خیر نہیں ہے؟ خیر کو الگ کیوں رکھا ہے؟ وہ الگ سبجیکٹ ہے، اس میں بھی پاس ہونا ضروری ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا میں نیک ہوں یا بد ہوں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے مسکرا کر فرمایا تیرا پڑوسی کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک، کیونکہ زیادہ سیک تو اسی کو آ رہا ہے نا، زیادہ ٹھنڈک بھی وہی محسوس کرے گا۔ اگر تو نیک ہے تو تیری نیکی سب سے زیادہ اس پڑوسی کو محسوس ہوگی نا۔ پڑوسی تیرا تتے توے پہ کھڑا ہے بیچارہ، باہر تیری بڑی دھوم ہے کہ ساری زندگی اللہ کی راہ میں دے دی ہے اس نے، اور پڑوسی کی بجلی بند کی ہوئی ہے، بل کا کوئی تنازع ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بچے بل بلا رہے ہیں اور تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بل دو گے تو کھولوں گا۔ یہ دو الگ چیز، الگ سبجیکٹ ہیں، الگ الگ نمبر لگیں گے، فیل اور پاس الگ۔ پبلک والا، عوام والا، حقوق العباد والا لازمی ہے، اس میں فیل، سب باقی سب میں فیل۔ عبادت میں کمی بیشی ہوگی تو اللہ کریم ہے، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ بخشنہار ہے، وہ بخش دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ تو بندوں کا ہے، مسئلہ تو بندوں کا ہے۔ وہ اڑ گئے تو اللہ کہے گا راضی کرو اسے، پارٹی کو راضی کرو، وہ معاف کر دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور وہ آگے چھری تیز کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے بھی تو جنت میں جانا ہی ہے نا، اور آپ کی جیب سے نکال کے جنت میں جانا ہے اس نے، لہذا وہ تو کہے گا نہیں مجھے اتنی نمازیں چاہیے۔ 1 روپے میں 8 رتی ہوتی ہیں، 1 رتی کی 200 نماز، اور وہ بھی پڑھی ہوئی نہیں، قبول کی ہوئی، تو 1600 نماز تو 1 درہم کی ہو گئی۔ کیا بچے گا ہمارے پاس؟ حضور نے پوچھا تم فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی پیسہ شیسا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ فقیر بتاؤں کہ جس کے پاس پہاڑوں کی مانند اس کی نیکیاں ہوں، دائیں بائیں۔ جب حشر میں اترے تو اس شان سے اترے کہ اس کے حج، اس کے صدقات پہاڑوں کی مانند ہوں، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، اور وہ سب ان میں تقسیم ہو جائے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور لوگوں کے دعوے باقی ہوں، پھر کیا ہوگا؟ اگلا پروسیس کیا ہے؟ پھر لوگوں کے گناہ اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے اور اس کی نیکیاں ان کو ملیں۔ دوسرا پھر یہی ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ روزے تم نے رکھے، ان کی وجہ سے جنت میں کوئی چلا گیا، شراب کسی نے پی، اس کا گناہ تیرے اوپر ڈال کے تجھے جہنم میں بھیج دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کتنی خطرے کی بات۔ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں، نیکی تو بڑی آسان ہے، کسی سے مسکرا کر ملنا نیکی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے جب خدا کی نسبت سے، اپنے مطلب کے لیے نہیں، کلمے کی نسبت سے ہاتھ ملاتا ہے تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ نیکی کا مسئلہ یہ ہے کہ نیکی سنبھالنا بڑی بات ہے، کہ یار کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کوئی لے جائے۔ وہ ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، روزہ رکھا ہو تو بڑی گرمی کے روزے تھے، تو کسی نے زیادتی کی ان کے پاس، تو انہوں نے تھوڑی اس کے بارے میں بات کی، پھر کہنے لگے یار ایک تو آج کل نیکی ہوندی نہیں، تو جیڑی ہوندی ہے لوگ کھا جاندے نے۔ حج پہ عمرے پہ لوگ جاتے ہیں گاڑی پہ، ڈرائیور کے ساتھ پھڈا ہوگا، اور ہمیشہ ہوتا ہے، ڈرائیور تو اپنا مفاد دیکھتا ہے نا، سستی رہائش ڈھونڈتا ہے، اور بھی 100 ہیر پھیر کرتا ہے، سارے اس کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ اشراق پڑھ رہا ہوتا ہے وہاں ریاض الجنہ میں، اور ادھر سارے ماں بہن کر رہے ہیں، پشتو والا پشتو میں دے رہا، پنجابی والا پنجابی میں لگا ہوا ہے۔ واپس آیا، میں نے کہا آپ حاجی صاحب آپ لوگوں کا پیسہ بھی کھا گئے ہو یار، لوگوں کا حج بھی کھا گئے ہو، تم کیوں نہیں انسان بنتے تھے؟
تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو کماتے ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے کہ بھائی کوئی لے نہ جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی قسم اس سے زیادہ پیارا تعلق والا کوئی صیغہ نہیں ہے جس سے اللہ مومنوں کو پکارتا ہے. کوئی نسب کا رشتہ تو خدا سے ہمارا نہیں ہے نا. اے ایمان والو جب وہ کہتا ہے، کتنی بڑی نسبت ہے کہ وہ ایمان والا تسلیم کر کے، اتنا پیار، اتنے پیار سے کوئی کسی کو نا بیٹا ادھر آؤ تو وہ جو نہیں بیٹا ہوتا محلے کا بچہ وہ بھی دوڑا آتا ہے کہ انکل نے مجھے بیٹا کہہ کے پکارا ہے. اے وہ لوگو جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسی ہر حرکت سے بچو جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور ایمان کی نسبت ختم ہو جائے، تم ایمان والے نہ رہو. اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اتقوا اللہ یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو باقی سود لوگوں کے پاس رہتا ہے وہ چھوڑ دو. یعنی اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو اگر 1000 تھا، 1000 میں سے 700 تم نے لے لیا ہوا ہے، 300 رہ گئے، چھوڑ دو اس 300 میری خاطر. 2 بندوں کا ادھار تھا، وہ مانگ رہا تھا، اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، آواز بلند ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حجرے سے جماعت کرانے کے لیے. آپ نے ان کی آواز سنی، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا اور واپس نہیں کر رہا. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں اس کا جو ہے وہ فوری دوں. آپ نے اس بندے کو آواز دی اور انگلی سے اشارہ کیا ایسے آدھا، کہ تم آدھا معاف کر دو اس کو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس کو آدھا معاف کر دیا، اور اس سے حضور نے کہا کہ جا آدھا باقی والا لے کے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.